بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ آئیے ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، پکڑ دھکڑ جکڑ کا نیا موسم شروع ہونے کو ہے، یعنی نئی لہر، اور لوگ ضمانتیں کرانے عدالتوں میں پہنچ گئے، شور شرابہ ہو رہا ہے۔ آنے والے دنوں میں سیاسی گھمسان میں شدت محسوس کی جائے گی۔ 19 ستمبر یعنی کل وکلاء کا، اور 21 ستمبر پی ٹی آئی کی قیادت کا امتحان کا دن ہے، اور مولانا کا 10 روزہ چلہ محسن نقوی جو ہے منی نے ہنگامی ملاقات بھی کر لی۔ کیوں؟ فیض حمید کے کارنامے بہت جلد منظر عام پر آ جائیں گے، یہ کس نے کہا ہے؟ اس کی بھی تیاری ہے۔ اور نیا ڈی جی آئی ایس آئی کون ہوا؟ یعنی پچھلے ندیم انجم صاحب تو ہو گئے سبکدوش، تاہم حکم ثانی ابھی وہ کام کریں گے۔ فی الحال وہ چھٹیوں پہ ہے کیونکہ ان کی صاحبزادی کی شادی ہونے والی ہے، لیکن جب تک نیا تعیناتی نہیں ہوگی، نیا ڈی جی نہیں آئے گا، جب تک وہ کام کرتے رہیں گے۔ کون کون لائن میں ہے اور کس کا اندیشہ ہے جس پر شور مچایا جا رہا ہے، یہ تمام باتیں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن پہلی بات یہی ہے کہ مولانا 10 دن کے چلے پہ چلے گئے۔ کیوں چلے گئے؟ اسلام آباد میں بہت پریشانی تھی، ان کے در دولت پر جناب ایسی آمد اور جامد تھی، یعنی آمد و رفت کا سلسلہ تھا کہ وہ تنگ آ گئے۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ معاملات طے ہو گئے، بلاول بھٹو زرداری اور کامران مرتضیٰ جو تھے جے یو آئی کے، ان کے درمیان، اور باقی یعنی پیپلز پارٹی نے اپنے قائد زرداری کی مفاہمتی پالیسی پر معاملہ مولوی صاحب سے ٹھیک کر لیا۔ لہذا مولوی صاحب نے کہا کہ جی ایک مشترکہ سا ترمیمی سا وہ بناتے ہیں ایک پیپر، اور پھر آپس میں بیٹھ کے بات کریں گے اور پھر اسے لے جائیں گے اسمبلی میں۔ لیکن طے ہے کہ پارلیمنٹ میں یہ ساری ترامیم جو ہیں وہ پیش کی جائیں گی، اور اس میں چھوٹی موٹی تجاویز کے ساتھ انہیں منظور کیا جائے گا۔ اس پہ جو مرضی ہو جائے، ہو سکتا ہے یہ 30 ستمبر سے پہلے ہو جائے، یعنی 30 تک ہے، کیونکہ 28 29 کو وزیر اعظم واپس آئیں گے، تو 30 تک، نہیں تو اکتوبر کا پہلا ہفتہ آ جائے گا۔ اب یہ سارے معاملات ہیں، تو مولانا جو ہیں اسی ڈرافٹ کی تیاری کے لیے کچھ اپنے موکلوں کو لے کے ملتان چلے گئے، تاکہ اسلام آباد سے دور رہیں اور ہر کوئی بھاگ کے ان کے گھر پہ نہ آئے، ان کے یعنی جو پرائیویسی ہے اس میں کوئی مخل نہ ہو۔ جس نے بھی آنا ہے پھر وہ کوشش کر کے ان تک پہنچے، ایسے ہی نہیں جاتے جاتے آ جائے، کبھی کوئی آ جائے، کبھی کوئی آ جائے، کبھی کوئی آ جائے۔ لیکن جانے سے پہلے انہوں نے ایک ملاقات یعنی کھانے پہ گئے اسد قیصر کے گھر۔ پی ٹی آئی سے کیا تعلقات ہیں کیا نہیں ہیں؟ پی ٹی آئی ہی سے کے پی میں ان کے معاملات ہیں خراب، جہاں پہ وہ کہتے ہیں ان کا مینڈیٹ چھینا گیا، لیکن اسد قیصر سے ان کے خصوصی تعلقات ہیں۔ اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ انہی کی دعوت پہ انہی کے گھر گئے، ورنہ وہ ابھی تک کسی کے گھر نہیں گئے، نہ وزیر اعظم ہاؤس گئے، نہ صدارت ایوان میں گئے، نہ اپنا بلاول صاحب کے پاس گئے، نہ کہیں اور کسی کے پاس نہیں گئے، ان کے پاس گئے۔ لیکن ایک ہنگامی ملاقات جاتے جاتے محسن نقوی نے ڈال دی، اور وہ ان سے ملاقات کر کے ان کے کان میں کچھ پیغامات دیے۔ پیغامات کیا ہیں؟ پیغامات وہی ہیں جو میں نے پہلے آپ کو کہا تھا ولاگ میں 1-2 دن پہلے، میں کہ بادشاہ سلامت کا پیغام آ گیا کہ بعض مولوی صاحب جان دو غصہ، جس پہ مولوی صاحب راضی ہوئے تھے، لیکن بادشاہ گھروں کا پیغام نہیں ملا تھا۔ اب بادشاہ گھروں کا پیغام بھی مل گیا، لہذا معاملات ہو جائیں گے۔ لیکن ویسے بھی مجھے لگ رہا ہے کہ جو اسلام آباد کے ذرائع بتا رہے ہیں، جو اسلام آباد کی فضائیں چغلی کھا رہی ہیں، اس میں یہ لگ رہا ہے کہ معاملات کسی حد تک بہتر ہو گئے ہیں، اور اس کی ڈرافٹنگ جو ہے سیاسی انداز میں آگے کی جا رہی ہے، اور پیپلز پارٹی اور کامران مرتضیٰ دونوں مل کے مطلب کر رہے ہیں، یعنی سینیٹر جو ہیں جے یو آئی کے اہم آدمی ہیں، جن کی وجہ سے اس سارے معاملات میں رکاوٹ ہوئی تھی، کیونکہ انہیں مولانا سے کہا تھا کہ نہیں ایسے نہیں ہوگا کام۔ اب اس کو 3 حصوں میں بانٹا گیا۔ اچھی سمجھداری ہے کہ ٹھیک ہے، زبردستی ساری چیزیں دھوس دھاندلی یا طاقت یا زور سے نہ منوائی جائے، بلکہ اس پر ڈسکشن کے بعد جو پارلیمنٹ کا ایک انداز ہے وہ ہونا چاہیے۔ تو اس کو 3 حصوں میں بانٹا گیا۔ پہلی جو ہے پہلے حصے میں وہ آئے گی ترامیم جو ہیں وہ جوڈیشل کے حوالے سے آئیں گی، یعنی آئینی اصلاحات جو ہیں، اور دوسرے میں آئیں گے پھر باقی معاملات، انسانی حقوق کے معاملات، لاپتہ افراد کے معاملات، ملٹری کورٹس کے معاملات، اور تیسرے میں آئے گا 63A والا مسئلہ،
اور اس کے ارد گرد کے جو باقی معاملات ہیں، تو اس طرح کا کیسے اپروو کرایا جائے گا۔ لیکن پیغام یہ بھی ہے کہ اگر پارلیمنٹ میں آئین اور قانون کے مطابق یہ معاملات سیدھے نہ ہوئے تو پھر ماروائے آئین بھی کوئی کام ہو سکتا ہے۔ لہذا سیاسی حکومت کی بقا اسی میں ہے کہ اس کو اتحادیوں کے ساتھ مل کے اور باقی سیاستدانوں کے ساتھ مل کے اس کو پارلیمنٹ میں منظور کرائے۔ ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا، پہلے بھی ہوتا رہا ہے ایسے معاملات جو تھے وہ تھے۔ اور مولانا صاحب جو ہے وہ مشرف صاحب سے بھی انہیں ناڈا لگایا تھا ایک دفعہ جب وردی والا مسئلہ تھا، لیکن بعد میں طے ہو گیا تھا، تو یہ معاملہ سارے طے ہو جائیں گے۔ لیکن پکڑ دکڑ چکر کی جو بات کی وہ گرفتاریوں کا سلسلہ ہے، اور وہ پی ٹی آئی کے چونکہ کل 19 کو حامد خان نے اعلان کیا ہوا ہے کہ ہم قربانی دیں گے اور ہم آئینی ترامیم کے خلاف ہوں گے، وہاں سے تو وہ واپس ہوگی جو گئے تھے سپریم کورٹ میں کہ جناب انہیں روکا جائے، اور وہ عابد زبیری صاحب گئے تھے، اور پھر ان کے ساتھ منیر ملک صاحب کو بھی اجازت دی گئی تھی کہ وہ بھی جائیں اور وہ بھی جا کے بات کریں اور وہ بھی ایک ریٹ پٹیشن دیں۔ پھر دوسری جانب سے بھی ریٹ پٹیشن آئیں، معاملات ہوئے، لیکن وہ ہو گئی مسترد، اس لیے کہ ابھی آئین بنا ہی نہیں، تو گھبرا کے کہہ کہ جی آئین بننے جا رہا ہے اسے روک لیں، اس پہ حکم امتناعی دے دیں، ایسا تو نہیں ہوتا۔ اور یہی ان پہ اعتراضات کو 8 اعتراضات ان کی درخواستوں پر لگائے گئے اور ان کو واپس کر دیا گیا۔ لیکن دوسری جانب الیکشن کمیشن کو خط لکھا ہے قومی اسمبلی کے اسپیکر سردار ایاز صادق نے، اور 2 معطل شدہ جو مخصوص نشستوں کے امیدواران تھے ان میں امینہ شیخ ہیں اور ایک اور صاحب بھی ہیں، انہیں دونوں نے خط لکھا ہے، مطلب انہیں تو باقاعدہ رجوع کر لیا نا الیکشن کمیشن سے کہ ہماری سیٹیں بحال کی جائیں، لیکن خط لکھا ہے سردار ایاز صادق نے۔ انہوں نے کہا پارلیمنٹ آئین قانون بناتی ہے، اس کا حق ہے، اور تمام قومی اداروں کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس پر عمل درآمد کریں۔ قانون بن چکا ہے، نیا قانون جو ہے وہ منظور ہو چکا ہے، اس کے تحت جو ہے یہ مخصوص نشستیں الاٹ کی جائیں تاکہ ایوان کی تعداد جو ہے وہ پوری ہو سکے۔ اب اس طرح اگر یہاں پوری بھی ہو جاتی ہے، یعنی 2/3 ہو جاتی ہے اگر ان کو مل جاتی ہے، اور جو آج کا رویہ تھے الیکشن کمیشن کا حتمی فیصلہ تو نہیں کیا، کل پھر اجلاس ان کا ہوگا، لیکن جو انداز نظر آ رہا ہے اس میں یہی ہے کہ ساری چیزیں جو ہیں وہ انٹرا پارٹی الیکشن نہیں مان رہے، وہ گوہر علی خان کو صدر نہیں چیئرمین نہیں مان رہے، تو یہ سارے معاملات جو ہیں وہ ابھی نہیں مان رہے، اور اسی طرح انہوں نے 60 دن دے دیے ہیں مولانا فضل الرحمان کو، JUI کو بھی، کہ آپ بھی انٹرا پارٹی الیکشن کرائیں۔ تو وہ اس معاملے میں تو سخت ہے، وہ کچھ نہ کچھ تو کام کرنا تیار رہے، یعنی کوئی کام ایسا فیصلہ کریں گے کہ وہ کچھ ہو سکتا ہے۔ لیکن سینٹ کا مسئلہ اس وقت تک طے نہیں ہوگا جب تک مولانا حکومت کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اب مولانا 10 دن کے چلے پہ ملتان میں، بہرحال کہتے ہیں کہ حکومت سے رابطے میں ہیں، باقاعدہ رابطے میں مولانا کے اور حکومت کے رابطے ہیں، تو اس لیے مستقبل میں بہتری کی گنجائش موجود ہے۔ اب جنرل فیض حمید کے بارے میں، وہ جو ہے نا DG ISPR، انہوں نے بات چیت کی وہاں کچھ جامعات کے طلباء سے، اساتذہ سے، پشاور میں، نام کسی کا نہیں لیا، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ فیض حمید کا جو ہے وہ کورٹ مارشل ہو رہا ہے اور شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں، اور تمام چیزیں جو ہیں وہ سامنے پبلک کے لائی جائیں گی بہت جلد۔ کیوں کہ انہوں نے اپنی حدود سے تجاوز کیا، اپنے اختیارات سے باہر نکل کر انہوں نے ایک حکومت کا ساتھ دینے کی کوشش کی، اس کی پلاننگ کی، اس کی سرپرستی کی، اور اس کو مستحکم کرنے کے لیے غیر قانونی حربے بھی استعمال کیے۔ نام کسی کا نہیں لیا، نہ انہوں نے پارٹی کا نام لیا، نہ حکومت کا نام لیا کہ کس کی حکومت کیا ہے، لیکن آپ بھی سمجھ رہے ہیں، میں بھی سمجھ رہا ہوں۔ اب اتنی احتیاط کیوں کی احمد شریف صاحب نے، لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے؟ پہلے تو ایسے نہیں کرتے تھے، لیکن اس میں بھی کوئی نہ کوئی تو راز کی بات ہوگی جس کی بنا پر یہ کیا۔ اب اگلی بات کرتے ہیں کہ DG ISI لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم 16 ستمبر کو ان کی ڈیٹ ختم ہو گئی، ریٹائر ہو گئے تھا، حکم ثانی تھا لیکن ان کی ڈیٹ یہ ہو گئی، اور اس وقت وہ چھٹی پہ ہے کہ ان کی بیٹی کی شادی ہے، لہٰذا انہیں چھٹیوں پہ ہے، لیکن تا حکم ثانی یعنی اگلی تعیناتی تک ان کو کام کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور وہ ابھی DG ہے۔ تاہم نیا DG آ رہا ہے، اب دوڑ لگی ہوئی ہے۔ وزیر اعظم کو 4 نام بھیجے گئے ہیں، جن میں شاہد بلال صاحب جو ہیں، لیفٹیننٹ جنرل شاہد بلال، ان کو فیورٹ کہا جا رہا ہے، وہ کور کمانڈر راولپنڈی ہے،
لیکن کور کمانڈر لاہور کا نام بھی ہے، کور کمانڈر منگلا کا نام بھی ہے، اور بھی ایک نام ہے، اور بھی کچھ نام اس میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے بعد میں، لیکن وزیر اعظم کو 4 نام بھیجے گئے ہیں، ان میں سے ایک کا انتخاب ہونا ہے۔ لیکن جو مخالفین ہیں نا، انہیں ڈرٹی ہیری اور جو قاتل اور جس کو کہتے تھے نا جنرل فیصل نصیر، ان کے خلاف شروع کر دیا، حالانکہ ان کا نام ان میں نہیں ہے ابھی فی الحال، ہو سکتا تھا، لیکن وہ چونکہ میجر جنرل ہیں، لیفٹیننٹ جنرل نہیں ہے، اس لیے ان کا نام نہیں ہے۔ لیکن مخالفین نے سوچے سمجھے بغیر کہ اصل حالات کیا ہیں، اور انہوں نے اس کے خلاف شروع کر دیا کہ وہ بیمار ہے، وہ ایک مزی بیماری میں ہے، وہ ملک سے باہر چلا گیا، وہ یہ ٹرولنگ شروع ہو گئی۔ تو یہ معاملات جو ہیں ابھی تھمے نہیں ہیں، کیوں کہ خوف تو ہے نا، کیا ہوا 9 مئی کو، کیا ہوا اس کے بعد 9 مئی میں فیض حمید کی ساری چیزیں وہ، اور پھر منصوبہ ساز کون کون تھا، وہ سارے شواہد آ رہے ہیں، جس کے بارے میں لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے کہا ہے کہ بہت جلد عوام کے سامنے رکھے جائیں گے، عوام کو ان چیزوں سے دور نہیں رکھا جائے گا۔ بہرحال آنے والا وقت بتائے گا، بہت کچھ ہونے والا ہے، تام ترمیم ہونی ہیں اور ہو کے رہیں گی، اور اس میں اس لیے کہ بہت سے مسائل جو ہیں وہ بگڑتے جا رہے ہیں، اور ان اصلاحات کا مطالبہ تقریباً تمام سیاسی جماعتوں کی طرف سے، ہاں طریقہ کار پہ اختلاف ہے، اور کچھ تجاویز ہوں گی، کچھ تبدیلیاں ہوں گی، اور لیکن یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی۔ اس وقت تک اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے کچھ درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹے کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہے، اللہ نگہبان۔